اللہ رب العزت انسانوں کو ہلکا ہلکا جھنجھوڑتا ہے۔ یہ جھنجھوڑنا اجتماعی بھی ہوتا ہے، انفرادی بھی ہوتا ہے۔ اسلام آباد کے اندر جو ہو رہا ہے، جس طرح زلزلے کے ہلکے ہلکے جھٹکے آ رہے ہیں، جس طرح ہمیں زندگی ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے، ہمیں اللہ کی طرف پلٹ جانا چاہیے کہ دوسروں کو بلیم کرنے کی بجائے اپنے آپ کو اور اپنے کردار کو بدل کر، اپنی اصلاح کر کے، اپنے اوپر فوکس کر کے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ میڈیا کے فتنے سے اور میڈیا کے جھوٹ سے بچنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان کے اندر ایسے افراد بھی ہیں جو اپنی کم علمی کی بنیاد پر یا عقل پرستی کی وجہ سے دین اسلام کی غلط تعبیر پیش کر رہے ہیں۔ اخلاقی گراوٹ جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے آپ کو اس فرقہ وارانہ تعصب سے بچاتے ہوئے صحیح دین کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ ہماری آج کی گفتگو وہ حالات حاضرہ میں پیش آنے والے کچھ واقعات کی روشنی میں اپنا تجزیہ کرنے پر ہوگی۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے گرد و نواح میں جو حالات پیش آ رہے ہیں ان میں ہمارا کردار، ہمارا رویہ، ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے، کس عمل سے ہم کیا نصیحت حاصل کر سکتے ہیں اور کون سا کام ہمیں کس رخ کے اوپر لے کر جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العزت کا قانون کچھ اس طرح سے کام کرتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ میں بیان کیا کہ اللہ تعالی کسی بھی قوم کو بغیر وارن کیے ہوئے پکڑتا نہیں ہے۔ اور یہ عقلاً بھی ایک اصول ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم بھی اگر کسی اپنے امپلائی سے کام لیتے ہیں یا کوئی بھی معاملہ ہمیں پیش آتا ہے، کوئی ریلیشن شپ بھی ہمارا ہوتا ہے، تو ہم ایک ہی غلطی پر فوراً اس کو ایکشن لے کے ڈسچارج نہیں کر دیتے، ختم نہیں کر دیتے معاملے کو، بلکہ ہم ویٹ کرتے ہیں، ہم اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کو وارن کرتے ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔ تو یہ ایک فطری اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بہت زیادہ صبر کرنے والی ذات ہے، بہت زیادہ مہلت دینے والی ذات ہے، وہ بھی یہی قانون بیان کرتی ہے کہ اے انسانوں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو ہم سال میں کبھی 1 مرتبہ اور کبھی 2 مرتبہ تمہارے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی آفت بھیج دیتے ہیں جو تمہیں یہ یاد دلائے کہ کسی بھی وقت اللہ کے لیے تمہیں پکڑنا مشکل نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے اسلام آباد کے اندر جس طرح سے ژالہ باری ہوئی اور جس طرح سے لوگوں کا لاکھوں کا نقصان ہوا، یقیناً وہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں ایک تنبیہ تھی۔ وہ وہاں پر ہوئی، وہ فیصل آباد والوں کے لیے بھی نصیحت ہے، وہ پورے پاکستان والوں کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انسانوں کو پکڑنا اور قوموں کو تباہ کرنا وہ ایک پلک جھپکنے سے بھی پہلے، اس کے بھی شاید 1000ویں حصے میں کرنا ممکن ہے۔ سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے، سب کچھ زیرو ہو جائے، بالکل اللہ رب العزت کی طاقت اور اللہ کی قدرت کا یہ عالم۔ لیکن ہم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے اور چھوٹے چھوٹے جو اللہ رب العزت کی جانب سے تنبیہات ہمیں آتی ہیں، کبھی ہم پر سیلاب آ رہا ہے، زلزلے کے آپ کو پتہ ہے ہلکے ہلکے جھٹکے جو ہیں وہ محسوس کیے گئے ہیں پچھلے دنوں، اور اب یہ اسلام آباد والا واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے جس کو اللہ نے مکے والوں پہ بھی اپلائی کر کے دکھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے قوموں کے اوپر زمین تنگ کرتا چلا جاتا ہے۔ زمین تنگ ہوتی چلی جاتی ہے، اور جب زمین تنگ ہوتی چلی جاتی ہے
اور پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت غافل، لاپرواہ اور ایسی نافرمان قوم کے اوپر کسی اور قوم کو مسلط کر دیتا ہے، اور یہی اس قوم کا سب سے بڑا عذاب اور یہی اس قوم کے لیے سب سے بڑی ذلت ہوتی ہے۔ ایک تو ہمیں اس بات پر اپنا انالیسز، اپنا تجزیہ جاری رکھنا چاہیے کہ ہم بدلتے کیوں نہیں ہیں، ہمارا عمل کیوں ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ بڑی عجیب سی مینٹیلٹی ہمارے اندر، ایک ضد سی پیدا ہو گئی۔ ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، دوسرا بدلے، دوسرا صحیح ہو، اس نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا۔ میاں بیوی کے ریلیشن میں ہر ایک دوسرے کو بلیم کرتا ہے۔ شوہر کہتا ہے بیوی ایسے کرتی ہے، بیوی کہتی ہے شوہر ایسے کرتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، گاہک کہے گا دکاندار جو ہے وہ غلط کرتا ہے، دکاندار کہے گا گاہک جو ہے وہ غلط کرتا ہے۔ معاملات کرنے والے ہر بندہ دوسرے کو بلیم دے رہا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، کیا دوسرے کو صحیح کرنا ہمارے اختیار میں ہے؟ کسی دوسرے کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں؟ او بھئی دوسرا جو بھی کر رہا ہے، بلکہ اولاد والدین کو کہتی ہے کہ والدین نے مجھے صحیح طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا۔ اچھا بھئی نہیں کیا، اب تو بات اصل یہ ہے کہ دوسرے کے عمل اور دوسرے کے کردار کے ہم ذمہ داری جو ہم کر سکتے ہیں، کیا ہم اپنے آپ کو تبدیل کر رہے ہیں؟ جو میں کر سکتا ہوں میں وہ تو کروں۔ میں اپنے کردار کو، میں اپنی گفتگو کو، میں اپنی محنت کو، میں اپنی تگ و دو کو، میں اپنے اوپر جو کام کر سکتا ہوں وہ تو کروں۔ اگر میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا، میں دوسرے سے یہ کیسے امید رکھوں کہ وہ اپنے آپ کو صحیح کرے؟ یعنی یہ ہماری ایک مینٹیلٹی قوم بحیثیت قوم بن گئی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سڑک پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے میں جیسی مرضی ڈرائیو کروں، میں قانون توڑوں، میں رف ڈرائیونگ کروں، میں اوور سپیڈ کروں، کوئی دوسرا کیوں کرے؟ کوئی دوسرا نہ، کسی دوسرے کو نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی دوسرا غلطی کرے تو ہم اس کو فوراً تنقید کا نشانہ، اور اپنی دفعہ ہم اپنے اوپر اپلائی کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، سارا پاکستان اس طرح کر رہا ہے تو اگر ہم نے کر لیا تو کون سی ایسی بات، سارے ہی کر رہے ہیں اگر ہم نے کر لیا تو کون سی ایسی۔ تو سب سے پہلے میں یہ بات آپ کے اس آج کے اس تجزیے سے یہ گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے بحیثیت قوم، کہ ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنا رویہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اپنا کردار تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں گے، ہمیں دوسروں کے کردار کی پرواہ نہیں رہے گی، ہمیں دوسروں کے سلوک کی، دوسروں کے رویے کی ہمیں پرواہ نہیں رہے گی۔ پھر دیکھیے حالات کا تجزیہ یہ بتاتا ہے، بالخصوص میں یہاں پر نوجوان نسل کو اور یہاں جو ہمارے 30 سال سے کم کے بچے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو یہ بات میں بالخصوص سمجھانا چاہوں گا۔ پہلے بھی گاہے بگاہے میں کہتا رہتا ہوں، لیکن آج ایک خاص تناظر میں سمجھ لیجئے کہ اس وقت اتنے فتنے پھیل چکے ہیں کہ یہ میڈیا کے ذریعے سے جتنا جھوٹ اور فراڈ دین کے نام کے اوپر پھیلایا جا رہا ہے، شاید کہ کسی اور معاملے میں اتنا جھوٹ نہ بولا جا رہا۔ لوگوں کو غلط دین بتایا جا رہا ہے، دین کی غلط منظر کشی کی جا رہی ہے۔ ہم چونکہ تھوڑا بہت میڈیا سے بھی وابستگی رکھتے ہیں، اور ہمارے وہ دوست جو میڈیا چینلز پر بیٹھتے ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ جتنے بھی اسلامی پروگرامز کے اندر آپ دیکھتے ہیں نا، زیادہ تر، سارے نہیں میں کہتا، زیادہ تر یہ اسلامی پروگرام جن میں ٹیلی فونک کالز آتی ہیں اور سوال ہوتے ہیں اور جواب ہوتے ہیں، یہ زیادہ تر پری پلان ہوتے ہیں۔ ایسے اخلاق سے گرے ہوئے سوال خواتین کی جانب سے کروائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ چیزیں پیدا ہو سکیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان المبارک میں اور اس کے بعد بھی اب یہ سلسلہ جاری ہے کہ ایک بڑی ماڈ اسکواڈ سی خاتون بیٹھی ہوئی ہے اینکر کے طور پہ، اس کے ساتھ ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور سوال ہو رہے ہیں، اور سوال کرنے والے کیسے سوال کر رہے ہیں؟ عشق اور معشوقی پر مبنی سوالات اور اخلاق سے گرے ہوئے سوالات، وہ سوالات جو شاید کہ کوئی
کسی سے کرنے کے لیے پرسنل ٹائم لے کے سائڈ پہ جا کے کرے گا کہ بھائی میں صرف ایک عالم دین سے سائڈ پہ جا کے یہ سوال کروں، 4 بندوں میں بیٹھ کے بھی نہ کروں، وہ سوال کرنے کی جرت کسی خاتون میں ٹیلی فون پہ آ جائے، یہ عقل نہیں مانتی، کچھ چیزیں حالات بتا دیتی ہیں، وہ سارا پری پلان ہوتا ہے۔ اور میں معذرت سے، ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ کسی کا نام لے کے تنقید کی جائے، لیکن غلط کو کہا جا سکتا ہے اور کہنا چاہیے۔ اب ٹی وی پر بیٹھ کر ایک بندہ دین کا جو ریپریزنٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو دینی معاملات میں، وہ یہ کہے کہ بجلی کا بل کم کرنے کے لیے آپ میٹر کے اوپر زم زم لکھ دیں تو بجلی کا بل کم آ جائے گا، یہ دین کی غلط تشریح نہیں ہے تو اور کیا ہے مجھے بتائیے۔ اللہ نے کچھ قانون بنائے، پیاس لگی ہو تو پیٹ پر پانی لکھنے سے پیاس نہیں بجھتی، پانی پینے سے ہی پیاس بجھنی، کھانا کھانے سے ہی آپ کی بھوک ختم ہونی ہے، پیٹ پر کھانا لکھنے سے نہیں ختم ہو جانی۔ تو ایک مقدس وہ زمزم کا جو کنواں ہے، وہ حضرت حاجرہ نے کہا تھا نا رک جا زمزم، تو وہ اس مناسبت سے اب آپ دیکھیں کہ اس کو بجلی کے میٹر کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کیا جائے۔ تو اس کے علاوہ اور دین اسلام کی ایسی غلط تشریحات، بعض لوگ ایسے ہیں کہ میں نام نہیں لیتا، کہ جن کے اندر کوئی علمی پختگی نہیں ہے، علمی رسوخ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا لب و لہجہ بدتمیزانہ ہے، صحابہ اکرام کے بارے میں ان کا رویہ غیر منصفانہ، اور صحابہ اکرام کے بارے میں ان کا رویہ جو ہے وہ گستاخانہ ہے۔ اور بعض اب سیکولر لوگ دین کو پریزنٹ کرنے والے ایسے بھی آگے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دین صرف وہی ہے جو ہماری عقل کی بنیاد کے اوپر ہمیں سمجھ آئے گا، قرآن کی وہی تشریح اور وہی حدیث کی تشریح ہم مانیں گے جو ہماری عقل کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہوگی، وگرنہ دوسرے کو ہم نہیں مانیں گے۔ میں آپ کو ایک بڑی پیاری بات سناتا ہوں۔ حماد لکھوی صاحب حافظہ اللہ تعالی اسکالر ہیں، آپ نے اکثر پیغام ٹی وی پہ ان کو دیکھا ہوگا۔ ان سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ غامدی صاحب جو دین کی تشریح کر رہے ہیں، وہ سود کو بھی جو ہے وہ حلال کر رہے ہیں کئی طریقوں سے، اور بعض تو اب یہ بھی سامنے آ گئی بات کہ سود جو ہے وہ دینے سے جو ہے وہ حرام نہیں ہوتا، لینے سے حرام ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ دین کی غلط تشریحات۔ علماء کرام موجود ہیں الحمدللہ، علماء کی مجلس میں بیٹھ کر اس طرح کے مسائل میں جو راسخ علماء ہیں ان کی بات انسان کو لینی چاہیے۔ تو حماد لکھوی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ غامدی صاحب جو ہیں وہ ہر چیز کو حلال کری جا رہے ہیں، تو وہ کیا کس کا مسئلہ کیا ہے ان کا؟ انہوں نے ایک بڑی پیاری مثال سے بات سمجھائی۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک خاتون آئی، اور اس خاتون نے آ کر کہا کہ مجھے گردے میں درد ہو رہی۔ تو ڈاکٹر نے جب اس کو چیک کیا تو تھوڑا اس کو سمجھ آیا کہ یہ درد کوئی ایسے ہی ہے، بس اس کا وہم سا ہے۔ تو اس نے ڈاکٹر نے کہا کہ بی بی تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، عورتوں میں تو گردہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا عورتیں جو تو گردہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا بولو جی، نہ کہنے سے اس کی درد ٹھیک ہو گئی، گردہ ختم کرنے سے اس کی درد ٹھیک ہو گئی۔ تو انہوں نے حماد صاحب نے بھی اس کی تشریح کی کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے کو اسلام کی کسی بھی حکم سے کوئی رکاوٹ نظر آتی ہے تو غامدی صاحب کہتے ہیں یہ اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، یہ اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، اس کی درد ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ اسلام کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو میں اپنی مرضی سے جو مرضی جو ہے وہ کرتا پھروں، لہذا جو ہے وہ ہم جیسے مرضی دین کو اپنی مرضی کے مطابق توڑ مروڑ کرتے رہیں۔ تو دوسری بات جس کو میں حالات کے تناظر میں سمجھ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ یہ بہت ضروری ہو چکا ہے اس وقت کہ یہ وہ دور آ گیا ہے کہ اعجاب کل ذی رأی برأیہ، کہ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو میری بات ہے وہی دین ہے، وہی حرف آخر ہے، اور دوسرے کسی کی بات جو ہے وہ دین نہیں ہے۔ جو دین کو میں سمجھا ہوں یہ کوئی نہیں سمجھ سکا۔ سارے پچھلے جو بزرگ تھے جنہوں نے زندگیاں کھپا دیں، جنہوں نے کتابیں لکھ کر اور آنکھ جو ہے لکھ کر اپنی عمر سے زیادہ، اور اصحاب جو ہے صفحے جو ہیں انہوں نے لکھ ڈالے، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، حتیٰ کہ صحابہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں۔ یہ جو طرز عمل ہے، یہ گستاخانہ طرز عمل جو ہے یہ پیدا ہو رہا ہے۔
جو ہمیں صحیح دین سے دور کر دے گا اور ہمیں اس قرآن سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے ہمیں دور کر دے گا۔ اور اس کے بعد یہ بات بھی ذہن نشین رکھ لینی چاہیے کہ ہمارے اندر کیونکہ یہ ایک دور ہے، یہ ایک وقت ایسا گزر رہا ہے کہ مدارس کے اندر داخلے جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو متنبہ کرتا چلوں کہ مدارس کا جو سال کا آغاز ہوتا ہے وہ شوال کے ساتھ ہوتا ہے، تو مدارس کے جو داخلے شروع ہوتے ہیں وہ شوال کے مہینے میں شروع کیے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا ہمیشہ سے یہ غیر منصفانہ رویہ مدارس کے ساتھ رہا ہے، جس پر میں آپ لوگوں کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مدارس کے ساتھ ہمیشہ ستیلا سلوک کرتے رہے۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہم نے دینی ہی دینی ہے، مجھے بتائیں زکوٰۃ دیے بغیر چارہ ہے؟ دینی ہی دینی ہے نا، تو جو چیز ہم نے دینی ہی دینی ہے ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، یہ مدارس کے لیے رکھ چھوڑو، ان کا بھی سرکل جو ہے وہ چلنا چاہیے، یہ بیچارے دین کے نام پہ کر رہے ہیں۔ سال بعد رمضان میں ہم زکوٰۃ جو ہے وہ اداروں کو دے دیتے ہیں کہ یہ اپنا نظام جو ہے چلتے رہے، اور اسی کو ہم احسان سمجھتے ہیں، اسی کو ہم بہت بڑی نیکی اور بہت بڑا تعاون سمجھتے ہیں۔ لیکن اپنی وہ قیمتی چیز جو ایک ذہین طالب علم، ایک اچھا بچہ، ایک ذہین بچہ جو اللہ نے ہمیں ایک نعمت کے طور پہ عطا کیا ہو، وہ ہم میں سے کوئی بھی شخص جو ہے اس کو دینی تعلیم دلوا کر روادار نہیں ہے کہ اس کو دین سے وابستہ کر کے دین کی تبلیغ اور دین کی دعوت کے لیے ہم اس کو جو ہے وہ آگے پروان چلیں۔ یہی وجہ ہے، میں آپ کو اندر کی بات بتا دیتا ہوں، حالانکہ یہ بتانی نہیں چاہیے لیکن میں آپ کو اندر کی بات بتا دیتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو مدرسین کے ساتھ سلوک رہا، جو ان بیچاروں کی کم تنخواہیں پر جس طرح سے انہوں نے گزارا کیا، اور جو ہمارا رویہ مدارس کے ساتھ رہا، اس وقت حالات یہ ہیں کہ ان کی آنے والی اولادوں میں سے کوئی بھی مدرس مدرسے کا بننے کے لیے تیار نہیں۔ علماء کے بچے مدرسے میں پڑھانے کے لیے یا امام مسجد بننے کے لیے، حتیٰ کہ خطیب بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے باپ کے ساتھ معاشرے نے دیکھو کیا کیا ہے، ہم بھی یہی کچھ کرتے رہے۔ وہ مدرسے میں پڑھے بھی نہ اگر، تو وہ ساتھ ساتھ دوسری ڈگریاں، اب سہولتیں اتنی آ گئی ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ دوسری ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، اور بالآخر کسی سکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں جا کے استاد لگ جاتے ہیں کہ وہاں انہیں معاوضہ اچھا ملتا ہے، وہاں انہیں جو ہے وہ رسپیکٹ مل جاتی ہے، لیکن انہیں مدرسے کی نوکری یا کسی مسجد کی امامت جو ہے وہ انہیں اب قبول نہیں ہے۔ یہ سال ہا سال سے ہمارا رویہ جو برا رہا، یہ اس وجہ سے ہمارا حال ہوا ہے۔ ہم اس طبقے کو خوشحال دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہم کسی مدرس یا کسی دین سے، دین کے داعی کے حالات اچھے دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ اس کے بھی حالات جو ہیں وہ اچھے ہو سکتے ہیں۔ تو میں اس جانب بھی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اپنے اچھے بچوں کو، جو پڑھے لکھے فیملیز یا خاندان پڑھے لکھے ہیں، وہ اپنے اچھے بچوں کو مدارس کے ساتھ وابستہ کریں، ایک اچھی تعلیم دلائیں، ان کو میٹرک اچھا کروائیں یا ایف ایس سی کروائیں، اور اس کے بعد ان کو مدرسے کی تعلیم دلوائیں۔ الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ بتا دیتا ہوں، یہاں پہ ایک لڑکا حمدان جو پہلے ریکارڈنگ کرتا تھا، الحمدللہ اس کو، میں اس کا استاد تو نہیں، وہ پڑھا تو نہیں مجھ سے، لیکن میں نے اس کو ایک پیٹرن دیا تھا کہ بیٹا تم نے ایسے ایسے چلنا ہے، میں اس کو گائیڈ کرتا رہا۔ الحمدللہ اس بچے نے ایم اے انگلش بھی کیا، اس بچے نے جامعہ سلفیہ سے بھی تعلیم مکمل کی، اس بچے نے ایم فل بھی کیا، اور اب الحمدللہ یہ مسجد حرمین جو ہمارے ساتھ ہے وہاں پہ وہ خطبہ جمعہ بھی دے رہا ہے۔ اور کیوں کہ اس کا باپ ایک اچھے مالی اعتبار سے ایک اچھے سٹیٹس کا حامل تھا، اس کو اس چیز کی فکر نہیں تھی۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو وہ کیا بھوکا مر رہا ہے، یا اس کی عزت نہیں ہے معاشرے کے اندر، یا وہ کچھ کامیاب انسان نہیں بن سکا؟ تو میں یہ توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں کہ
کہ اپنے بچوں کو اس پیٹرن کے اوپر چلائیں. اور اسپیشلی جو میں نے پچھلے جمعہ میں بھی بات کی تھی کہ وہ بچے جو اچھے اسکولوں میں پڑھے ہیں, جن اسکولوں میں انگلش لینگویج کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے, جن بچوں کی انگلش لینگویج اچھی ہے. اب جو اسکول کا پیٹرن ہے, میٹرک تک بچے کو انگلش بولنی آ جاتی ہے. اگر آپ اچھے اسکول میں بچے کو پڑھائیں تو میٹرک تک اس کو انگلش بولنی آ جاتی. میں آپ کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ بچے جن کی انگلش اسپیکنگ پاور ہے, انگلش بولنی جن کو آ گئی ہے, میٹرک تک آ گئی ہے یا ایف ایس سی تک جن کو انگلش بولنی آ گئی ہے, آپ ان کی ایسی ذہن سازی کریں کہ ان کو مدرسے میں پڑھائیں. جب وہ بچہ جو انگلش بولنا جانتا ہے, انگلش سمجھنا جانتا ہے, جب وہ بچہ ایک مدرسے کی تعلیم حاصل کرے گا, اور مدرسے کی تعلیم کے ساتھ دوسری تعلیم حاصل کرنا بہت آسان ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں اس کی آپ کے سامنے جیتی جاگتا مثال ہوں. میں نے آپ کے سامنے اور بہت سی مثالیں پیش کریں. وہ ساتھ ساتھ دوسری تعلیم بھی جاری رکھے گا. وہ بچہ جب مدرسے کی تعلیم سے نکل کے ایک نظام سے آئے گا نا, تو وہ صرف فیصلہ آباد کے لوگوں تک اس کی دعوت محدود نہیں رہے گی, بلکہ وہ دنیا کے سامنے اسلام کی تبلیغ کرے گا, وہ دنیا کے سامنے داعی بنے گا. ہمیں اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دنیا کو ایسے داعی دیں, دنیا کو ایسے اسلام کے محافظ دیں جو انگلش میں اسلام کی صحیح ترجمانی پیش کر سکیں. وہ اگرچہ فیصل آباد میں بیٹھا ہوگا, لیکن میڈیا اتنی بڑی پاور ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ میڈیا کی پاور کو استعمال کر کے پوری دنیا میں اسلام کا پیغام اور پوری دنیا میں اسلام کی دعوت اور پوری دنیا میں اسلام کی صحیح ترجمانی جو ہے وہ پیش کر سکتا ہے. تو اس کے اوپر ہمیں بہت مشنری ذہن کے ساتھ, مشن سمجھ کے, اس کو زندگی کا مشن سمجھ کے ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. کسی قسم کی رہنمائی کی ضرورت ہو تو میں یہ بندہ خاکسار حاضر ہے, جیسا بھی تعاون میں کر سکا وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر کوئی آپ سمجھتے ہو, ایک اور بات سن لیں, اگر کوئی آپ سمجھتے ہو کہ بچہ ٹیلنٹڈ ہے, اس میں ٹیلنٹ موجود ہے, لیکن وہ اپنے اخراجات برداشت نہیں کر پا رہا, اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں انشاءاللہ تعالی. اس کو اس کے تعلیمی اخراجات اٹھا کر اس کو مکمل پڑھانا, اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں. لیکن وہ بچہ, اس کے اندر ٹیلنٹ ہو کہ وہ اتنا مینٹلی اس کا لیول ہو کہ وہ ایک اچھے مقام کے اوپر پہنچ سکے, تو اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو پیشکش کرتا ہوں کہ میں حاضر ہوں, آپ میرے ساتھ اس کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. آگے چلیے, کیونکہ ہم نے معاشرے کی بہت سی باتوں کو ڈسکس کرنا ہے, جس میں سے 3 باتیں ہم نے ڈسکس کر لی. ایک بڑی اہم بات جو کہ یقیناً غزہ سے تعلق رکھتی ہے, پچھلے جمعہ میں بھی ہم نے اگرچہ اس پر کچھ بات کی تھی, لیکن میں ایک اور توجہ جو ہے وہ آپ احباب کی دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں غزہ کا جو معاملہ ہے اس میں ہم نے جو ہم کر سکتے تھے, ہم نے اس میں کرنٹلی جو ہم کر سکتے تھے فوری طور پر وہ یہ تھا کہ ہم بائیکاٹ کرتے, تو ہم ان کی اشیاء کا بائیکاٹ کرتے. اگرچہ اس کا ایک نقصان اور فیکٹر میں ہمیں ہوتا ہے کیونکہ ہم آلٹرنیٹ پیش نہیں کر رہے ہوتے, اور ہم اپنی پروڈکٹس کو جو ہے وہ اس طرح سے کوالٹی نہیں دے رہے ہوتے, تو ہم اس کا آلٹرنیٹ اور کوالٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس میں فیل ہو رہے ہیں. لیکن میں سارے حالات کے تجزیے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں اسرائیلی پروڈکٹس کا, تو انسانی مزاج اور انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ بیک وقت کوئی 50-60 چیزوں کے بائیکاٹ کی کمپین نہ چلائیں. یہ کمپین کامیاب نہیں ہو رہی, یہ کمپین کامیاب نہیں ہو رہی نا. آپ دیکھ رہے ہیں کمپین چل رہی ہے کہ آپ نے فلاں ایپلیکیشن ہے, اس پہ اتنی پروڈکٹ ہیں, 60 چیزیں. اب ایک بندہ ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جاتا ہے, وہ کیسے جج کر سکتا ہے 60 چیزوں کو؟ بڑا مشکل کام ہے. کوئی ایک آدھا ایسا اسٹور ہوگا جس میں اسرائیلی پروڈکٹ رکھی نہیں جاتی ہوں گی, وہ بہت کم ہے. میری یہ ناقص رائے ہے, آپ کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن میرا یہ تجزیہ کہتا ہے کہ ہمیشہ انسان مائکرو چھوٹے پیمانے سے جب کام شروع کرتا ہے, ایک چیز یا 2 چیزوں کو ٹارگٹ کر کے جب کام کرتا ہے تو اس کو کامیابی مل جاتی ہے, بجائے اس کے کہ وہ بڑے حجم پہ کام کرے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں, آپ یہ کمپین چلائیں کہ اسرائیل کے صرف ایک
کسی بھی سہولت کار کو پکڑ کے پورے پاکستان میں اس کے خلاف بھرپور کمپین چلا دیں یہاں تک کہ وہ بند ہو جائے. مثال کے طور پہ مثال دیتا ہوں, آپ میکڈونلڈ کو لے لیں, آپ باقی پروڈکٹ کو چھوڑ دیں ایک مرتبہ, آپ صرف میکڈونلڈ کو لے لیں, لیکن میکڈونلڈ کے خلاف اتنی بھرپور کمپین سوشل میڈیا پہ, پلیٹ فارم پہ, ہر جگہ اتنی بھرپور کمپین چلے کہ کم از کم 1 مہینے میں 15 دن میں میکڈونلڈ بند ہو جائے. جب وہ بند ہو جائے گا یقین مانے باقی پروڈکٹ کی باری بعد میں خود بخود آ جائے. 60 چیزوں کو لے کے لگے رہو, 60 کی 60 تھوڑی تھوڑی چلتی رہیں گی, کچھ نہیں بنے گا. ایک چیز کو لو, اس کو بند کرو, پھر دوسری چیز کو لو, پھر اس کے اوپر آؤ. یہ کم از کم اور کچھ نہیں تو دنیا کو ایک میسج ضرور چلا جائے گا کہ ہمارا جو ساتھ ہے وہ غزہ کے فلسطینیوں کے ساتھ ہے, ہمارا ساتھ اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے. یہ ایک میسج اگر کنوے کرنا چاہتے ہو تو اس کے اوپر بہت زیادہ بھرپور کام کرنے کی ضرورت ہے, وگرنہ ابھی تک میرا نہیں خیال کہ کوئی شاید کہ 10% سیل جو ہے ان کی پروڈکٹ کی کم ہوئی ہوگی. ہاں بوتلوں شوتلوں میں زیادہ ہے, ادروائز کوئی ایسا خاص خاطر خواہ ہمیں فائدہ جو ہے وہ اس بائیکاٹ سے نظر نہیں آ رہا میری ناقص معلومات کے مطابق. اور اس کے بعد حالات کے تجزیے میں جو بات اور زیادہ نمایاں طور پر نکھر کر سامنے آتی ہے وہ اس بات پر فوکس کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم اخلاقی طور پر میں اس پہ بہت زور دیتا ہوں اور اس لیے دیتا ہوں کہ اس پر زور دینے کی بہت ضرورت ہے. ہم اخلاقی طور پر بہت زیادہ گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں. ہماری گفتگو میں ادب نہیں رہا, ہماری زبان میں لحاظ نہیں رہا, ہمیں چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں رہی, ہماری زبانوں پر گالیاں ہیں, ہمارے اندر وہ تقدس اور وہ احترام جو کبھی مساجد کا ہوا کرتا تھا ہمارے اندر وہ نہیں رہا. ہم خود ہی سب کچھ بن بیٹھے ہیں, ہمیں کسی علم والے کی ضرورت نہیں رہی ہے. یہ ایسا خوفناک رویہ ہے کہ جو قوموں کو اور نسلوں کو تباہ کر دینے کے لیے کافی ہوا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیں, کیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ, میں جو بات کہنے لگا ہوں سمجھنے والے سمجھ جائیں گے, کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ توحید کا پرچار کرنے والا کوئی تھا؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توحید کی گرمی ہے, توحید کی وجہ سے سختی ہے. ہماری غلط فہمی ہے, یہ ہماری ایک غلط توجیہ ہے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک اندیا ہے. ادروائز ہمارے لیے جو اسوہ ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ توحید جاننے والا, توحید کا پرچار کرنے والا, توحید پر ثابت قدم رہنے والا, توحید بیان کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں. اس کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سختی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے. اگر توحید کی وجہ سے سختی آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نعوذ باللہ سخت ہوتے, سخت مزاج ہوتے, کیونکہ آپ کی توحید سب سے اعلیٰ. اور سنت تو خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, اور سنت کے سب سے زیادہ پیروکار صحابہ اکرام ہیں. اگر سنت کی اتباع اور سنت کا پرچار کرنے کی وجہ سے انسان میں سختی آتی تو صحابہ اکرام وہ سب سے زیادہ سخت مزاج ہوتے. لیکن صحابہ اکرام وہ اخلاق کے پیکر, ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے, ایک دوسرے کو معاف کرنے والے, ایک دوسرے کے لیے جانیں قربان کرنے والے, ایک دوسرے کے کام آنے والے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ ہمیں نظر آتا ہے. اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں, اور حالات جس طرف جا رہے ہیں ہم دوسرے کو جینے کا حق دیں. اختلاف اپنی جگہ, مزاج کا اختلاف, مسائل کا اختلاف اور دیگر اختلافات وہ اپنی جگہ,
لیکن ہمیں حالات یہ اجازت نہیں دیتے کہ ہم دست و گریباں ہو جائیں، اور یہ ہمارے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کو جو فرقہ وارانہ تعصب کہہ کے ہوا دی جاتی ہے، یہ پروپیگنڈا زیادہ ہے، ہم نے اپنے کردار سے اس کو ناکام بنانا ہے۔ اور میں یہاں پر موجود ان تمام اپنے بھائیوں کو کہوں گا جو الحمدللہ دارالسلام میں جمعہ پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ کسی بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان کو بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے اندر دوسروں کے لیے نرم گوشہ رکھیں، دوسرے کی رائے کا احترام کریں، اس کی بات کو سنیں، اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر اس کی بات سمجھ آ جائے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ اپنے طریقے پر چل رہے ہیں تو پھر بھی خدا را دوسروں کو بھی جینے کا حق دیں، وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، وہ بھی اسی قرآن کو پڑھتے ہیں، وہ بھی انہی احادیث کو پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی اختلاف رائے ہے تو کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آج لاہور میں ہمارے بھائی ہشام الہی ظہیر صاحب کو تحفظ اہل حدیث مساجد کے لیے مارچ کرنا پڑ گیا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آپسی اختلافات کی وجہ سے مساجد کی تعمیر میں رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں، مساجد کی تعمیر میں رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں۔ خدارا یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں۔ فمن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر سے روکے، اللہ کے گھر میں آنے سے کسی کو روکے، اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ مساجد اللہ کا گھر ہیں، یہ تو پہلے ہی کم ہیں، ان کی تعمیر زیادہ کرو، ان کو زیادہ تعمیر کرو کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ نمازی بنے اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ دین کے ساتھ وابستہ ہوں۔ یہ مساجد دین کا قلعہ ہے۔ تو ہمیں بہت سی تبدیلی آئی ہے الحمدللہ، لیکن ابھی مزید اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان ایک جان ہو جائیں، ایک جسد کی طرح ہو جائیں، اور اپنے فروعی اختلافات، اپنے جو مسائل کے اختلافات ہیں ان کو اپنے طور پہ بیان ضرور کریں، لیکن دوسرے کو جینے کا حق دیں۔ اور میں ایک اور بات آپ کو اپنے ذاتی تجزیے کی بتا دوں کہ اختلافات ہیں، غلطیاں ہیں، لیکن کوئی دوسرا اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ اس کو پروپیگنڈے کے ذریعے بنا دیا گیا ہے۔ میں ہر ایک کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، دوسروں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں۔ جتنے بھی مکتبہ فکر ہے نا پاکستان میں، مسالک مسلمانوں کے بنیادی اہل سنت والجماعت کے، سمجھ لیں اہل سنت والجماعت کے جو بھی مسالک پاکستان میں ہے نا، میں آپ کو اپنی ناقص سی جو تجربہ میرا دین کے ساتھ رہا ہے اس کی روشنی میں بتا دیتا ہوں، یہ اتنے برے نہیں ہیں عوام جتنے کہ ان کو پروپیگنڈے کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے اور جتنا جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ عوام بیچاری کے اندر درد ہے، عوام سیکھنا چاہتی ہے، عوام کے اندر وہ کچھ حق تک پہنچنے کی جستجو ہے، جیسا کہ اب جو غلطیاں ہیں وہ ہمیں ماننی چاہیے، جس میں بھی کوئی غلطی ہے وہ ہمیں ماننی چاہیے۔ اب ہماری مسجد دارالسلام میں اب الحمدللہ دیگر مکاتب فکر کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مجھے وہ بیچارے اکثر یہ کہتے ہیں، اور میں گاہے بگاہے آپ کو کہتا رہتا ہوں، کہتے رہتے ہیں کہ حضرت ان کو سمجھائیں کہ کم از کم جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، سروں کو ڈھانپ کے آیا کرے، ٹوپی پہن کے آیا کرے۔ اب ہم چونکہ عادت ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ٹوپی کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، ہمیں یہ بتایا گیا ہے نا، یہ حق ہمیں بتایا گیا ہے کہ ٹوپی کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم نے اسی بنیاد کے اوپر کہا کہ جب ہو جو جاتی ہے تو پھر ادب بھی چھوڑو، پھر سنت بھی چھوڑو، پھر سب کچھ چھوڑو۔ ہمیں دوسری سنتوں کا یاد ہے، لیکن یہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بالخصوص نماز کے موقع پر اور پھر بالخصوص جمعہ کے موقع پر، لیکن ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہمیں اپنے اندر بھی جھانک کر ان کی اصلاح کرنی چاہیے،
دوسرے کو بھی جو ہے وہ ہمیں موقع دینا چاہیے اصلاح کا، اور دوسرے کو بھی جو ہے وہ جینے کا ہمیں حق دینا چاہیے۔ اسلام میں جو سب سے پہلا فتنہ نمودار ہوا تھا وہ اسی وجہ سے ہوا تھا کہ لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف علم بغاوت جو ہے وہ بلند کر دیا۔ انہوں نے تکفیری گروہ جو پیدا ہوا وہ اسی وجہ سے پیدا ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ہی کافر قرار دینا شروع کر دیا، مسلمانوں کو ہی مارنا شروع کر دیا، مسلمانوں کا خون جو ہے وہ اپنے اوپر حلال کر لیا۔ پاکستان میں ہماری فوج کیا اس گروہ سے جنگ نہیں کرتی رہی؟ آج تک جنگ کر رہی ہے وہ گروہ جو مسلمانوں کے خون کو حلال کرتا ہے۔ تو خدارا اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنے نوجوانوں کو یہ بات سمجھائیں اور یہ بات سکھائیں کہ دین اسلام اللہ کا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اختلاف رائے صحابہ اکرام میں بھی ہوا ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں دین میں، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر دین ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم دوسرے کو مسلمان ہی نہ سمجھیں یا دوسرے کو ہم جینے کا حق ہی نہ دیں۔ آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام میں آپ کی گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں۔ ہم نے گفتگو کا انتخاب حالات کے اندر پیش آنے والے کچھ واقعات کی روشنی میں ان کا تجزیہ کرنے سے کیا تھا۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ رب العزت انسانوں کو ہلکا ہلکا جھنجھوڑتا ہے۔ یہ جھنجھوڑنا اجتماعی بھی ہوتا ہے، انفرادی بھی ہوتا ہے۔ انفرادی طور پہ بھی اللہ بندے کو جھنجھوڑتا رہتا ہے۔ اگر اللہ بندے کو جھنجھوڑے نہ تو بندہ تو فرعون بن جائے، بندہ تو نمرود بن جائے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب وصال کا وقت آیا نا، جب آپ کے آخری ایام آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار کے اندر مبتلا ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنا بخار ہے کہ ہمارے عام آدمی سے ہمیں لگتا ہے 2 گنا زیادہ آپ کو بخار ہو گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ ایسی آزمائش اس لیے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور زیادہ بلندی عطا کرنا چاہتے ہیں، اور زیادہ بلندی عطا۔ اور جو گناہگار ہوتے ہیں ہم جیسے، ان کے اوپر ایسی بیماریاں، سر درد، آزمائشیں اس لیے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ گناہوں کی طرف جا رہا ہے۔ پھر جب یہ ایسا جھنجھوڑا آتا ہے کوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ پلٹتا ہے، ایک تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دوسرا اسے اللہ یاد آ جاتا ہے، وہ اپنی تجزیہ کر کے اپنے آپ کو بدل لیتا ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے یہ انالیسز کیا کہ اسلام آباد کے اندر جو ہو رہا ہے، جس طرح جو ہوا، جس طرح زلزلے کے ہلکے ہلکے جھٹکے آ رہے ہیں، جس طرح ہمیں زندگی ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے، ہمیں اللہ کی طرف پلٹ جانا چاہیے، ہمیں عملاً اقدامات کرنے چاہیے۔ میں نے اس پہ زور دیا کہ دوسروں کو بلیم کرنے کی بجائے اپنے آپ کو اور اپنے کردار کو بدل کر، اپنی اصلاح کر کے، اپنے اوپر فوکس کر کے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی کہ یہ میڈیا کا دور ہے، میڈیا کے فتنے سے اور میڈیا کے جھوٹ سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس میں نے آپ کو فیک کالز کی مثال بھی دی، یہ فیک کالز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو وہ ایک مثال دی کہ جس میں ایک اسلام کی غلط تعبیر میٹر کی جو ہے وہ بیان کر دی گئی، وہ ایک غلط بات تھی، اسلام کی غلط ترجمانی کی گئی۔ تو میں نے آپ کو سامنے یہ بات رکھی کہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تیسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی کہ پاکستان کے اندر ایسے افراد بھی ہیں جو اپنی کم علمی کی بنیاد پر یا عقل پرستی کی وجہ سے دین اسلام کی غلط تعبیر پیش کر رہے ہیں، جو کہ صحابہ اکرام کا منہج نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں خود کو ان سے بچانے کی ضرورت ہے۔ چوتھی اہم بات آپ کے سامنے یہ رکھی کہ شوال کے مہینے میں مدارس کے داخلے ہوتے ہیں، فلہذا وہ میں نے پورا ایک آپ کے سامنے ایک پیٹرن رکھا ہے کہ اپنے بچوں کو کس طرح سے آپ مدارس کے ساتھ اٹیچ کر کے ایک مستقبل میں ایک چینج لانے کے لیے
کوئی 10-15 سال کی پلاننگ کریں. یہ 1-2 سال کی پلاننگ نہیں ہے. یہ کوئی دکان نہیں ہے کہ آج کھولی اور کل سیل شروع ہوئی اور کل سے پروفٹ. کم از کم کوئی 15 سال کی پلاننگ کریں اور 15 سال بعد آپ رزلٹ جو ہے وہ دیکھیں گے. وہ میں نے ایک پورا جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک پیٹرن جو ہے وہ رکھا کہ مدارس کے داخلوں کے حوالے سے ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے. اور آخر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہمارے اندر اخلاقی گراوٹ جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے. ہم مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے آپ کو اس فرقہ وارانہ تعصب سے بچاتے ہوئے صحیح دین کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے. لوگوں کو صحیح دین کے اوپر لانا ہے, لیکن فتنے سے, تکفیر سے بچنا ہے, دوسرے کو جینے کا حق دینا ہے. اور ضمناً ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ بائیکاٹ جو ہم کر رہے ہیں, میرے خیال میں اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ ایک چیز کو ٹارگٹ کر کے فلی اس کے اوپر فوکس کیا جائے, شاید کہ اس سے ہم بہتر نتائج جو ہے وہ حاصل کر سکیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.